اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں سے پہلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے قوم سے گفتگو ہے، اور دوسری آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے سامنے ایک تقریر ہے، اور جس میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبری بھی دیتے ہیں، اور تورات پر اپنی ایمان اور یقین کی بات کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم ستاتی رہتی تھی، اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ موسیٰ کو اس کی قوم ستانے لگی۔ تمام باتیں تو ظاہر ہیں بیان نہیں ہو سکتی، صرف ایک خاص واقعہ میں نے بتایا تھا، اور اس کے بہت سے ستانے کے طریقے تھے۔ موسیٰ کو بات نہ ماننا، ہٹ دھرمی کرنا، اور کوئی بھی بات ہو ٹال مٹول کرنا، سوال و جواب کرنا، پھر موسیٰ پر الزام لگانا، یہ چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اے میری قوم، میں اللہ کا رسول ہوں جو اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، اور میں اپنے رب کی طرف سے جو مجھے ہدایت ملی ہے، احکامات ملے ہیں، وہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور دیکھو میں نے تمہیں فرعون جیسے ظالم سے، جو تم پر ظلم کرتا تھا، تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، تمہیں غلام بناتا تھا، اس سے میں نے تمہیں نجات دلائی ہے، اور میں تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں، اور جنت کا راستہ بتا رہا ہوں، ہدایت کا راستہ بتا رہا ہوں، لیکن تم اس کے باوجود بھی مجھے ستاتے ہو۔ فرمایا لِمَ تُؤْذُونَنِی، مجھے تم کیوں ستاتے ہو، کیوں پریشان کرتے ہو؟ اب یہ عجیب المیہ ہے کہ قوم کا رہنما جب اس کے قوم پر احسانات ہوں، پھر رہنما وہ بھی جو اللہ کا نبی ہو اور اولو العزم پیغمبر ہو، جس نے بڑے ظالم جابر فرعون سے ان کو نجات دلائی ہو، اس کو ستانا یہ نعمتوں کی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، مجھے کیوں تم ستاتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تمہاری طرف۔ مجھے اللہ کا رسول بھی جانتے ہو، اللہ کی کتاب تورات بھی میں لایا ہوں تمہارے پاس، پھر بھی تم مجھے ستاتے ہو۔ تو اس کے باوجود بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ رہے، تو فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اور جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اور پھر گئے، تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کو پھرا دیا۔ اب ان کی حرکتوں کا اندازہ لگاؤ، جیسے یہ دریائے
قلزم سے پار ہو گئے اور فرعون غرق ہو گیا، تو موسیٰ کہنے لگا خوشخبری ہو تمہیں، فرعون کو اللہ نے غرق کیا، مار دیا لشکر سمیت۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، کیا پتہ بچا ہوگا، کیا پتہ ہمیں دوبارہ گرفتار نہ کر لے، اور اللہ کے نبی کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لاش کو کنارے پر لگا دیا، یہ دیکھ لو یہ ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا، پھر یقین کر لیا۔ آگے گئے تو دیکھا کچھ لوگ بت کو پوج رہے تھے۔ اب موسیٰ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی بت بنا تاکہ ہم اس کو پوجیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، اللہ کو پوجا جاتا ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، بتوں کے سامنے، غیر کے سامنے، مخلوق کے سامنے جھکا نہیں جاتا۔ تم پھر دوبارہ شرک کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور جو ہے تو بعد میں انہوں نے سامری نے ایک بچڑا بنایا، لوگ اس کو پوجنے لگے۔ کچھ لوگوں نے روکا، نہیں رکے۔ ہارون اللہ کا نبی تھا، موسیٰ کا بھائی تھا، اس نے روکا، نہیں رکے۔ تو اس طرح جب اللہ نے نعمتیں دی تو کہا کہ ہمیں جو ہے تو ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں سبزیاں چاہیے، ترکاری چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں دال چاہیے۔ تو اس طرح جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو مختلف سوال جواب کر کے، مطالبات کر کے پریشان کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر جب پھر گئے ان کے دل، تو اللہ نے بھی ان کے دل پھیر دیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوموں کا، فاسق لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتے۔ جب کوئی گناہوں میں بڑھ جاتا ہے اور اس کا دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، اللہ کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو پھر اللہ بھی انہیں ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ ہدایت کی توفیق اللہ اس کو دیتا ہے جو ہدایت کی طرف آنا چاہے اور جس کا دل کچھ نیکی کی طرف مائل ہو۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ مشہور تقریر نقل کر رہے ہیں کہ جب اس نے اپنی قوم کے سامنے کیا، فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم کو کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ مصدقا لما بین یدی من التورات، یہ جو میرے سامنے تورات رکھی ہوئی ہے میں اس کی تصدیق اور تائید کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ نے مجھ سے پہلے جو بڑے نبی حضرت موسیٰ گزرے ہیں اس پر یہ اتاری ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کی تبلیغ کرتے، تورات کو مانتے تھے، اس پر انجیل تو بعد میں نازل ہو گئی۔ اب جو ہے تو تورات سے جو موسیٰ پر کتاب نازل ہوئی اس کی تقریر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ محمد، احمد، حامد، محمود یہ ہمارے نبی کے نام ہیں۔ تو تورات میں ان ناموں سے احمد کو اختیار کیا گیا ہے کہ میرے بعد نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اب جو ہے تو اس وقت کے توراتوں میں اور انجیلوں میں یہ خوشخبری ہوتی تھی، بعد میں انہوں نے ان کو تبدیل کیا، کچھ وقت پہلے تک ان کتابوں میں موجود ہوتے تھے۔ اب بھی جو موجودہ انجیل ہے اس میں یہ ہے کہ میرے بعد فارقلیط آئے گا۔ فارقلیط عبرانی میں جو ہے تو احمد کو کہتے ہیں، عبرانی میں کہا گیا احمد، یونانی میں فارقلیط احمد کو کہتے ہیں۔ اور جب احمد عبرانی تھا اس کا ترجمہ یونان والوں نے اپنی یونانی زبان میں کیا تو جو ہے تو اس کو بیرقلوتوس کہا ہے، اور پھر جب دوبارہ یونانی سے عبرانی میں ترجمہ ہوا
تو اب اس کو فارقلیت کہا گیا ہے۔ تو کہا گیا ہے، اس تورات میں ہے کہ میرے بعد جو ہے تو فارقلیت آئے گا اور وہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لگا دے گا۔ تو یہ فارقلیت احمد کا ترجمہ ہے۔ تو فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول آ جائے گا کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب آ گیا وہ واضح دلائل کے ساتھ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دلائل کے ساتھ اس نے باتیں بتائیں اور معجزے لوگوں کو دکھائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چند معجزے تھے۔ مردے کو چند لمحوں کے لیے کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ، وہ اٹھ جاتا تھا۔ اور جب مادرزاد اندھا ہوتا تھا اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ دیکھنے لگ جاتا تھا۔ کوڑھ کا مریض، برس کا مریض جو ہے تو اس پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تھے، وہ اڑنے لگ جاتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب معجزے دکھائے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اسی طرح جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تو اس نے بھی معجزے دکھائے تو اس کو بھی قوم جادو کہنے لگے۔ تو اسی طرح جو قومیں نبیوں کو نہیں مانتی وہ یا تو ان کو جادوگر کہتے ہیں، یا فنکار کہتے ہیں، یا ڈرامہ باز کہتے ہیں، یا جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ سب شروع سے آ رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ جب آپ دیکھ رہے ہو کہ عام آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا تو اللہ کا نبی کیسے جھوٹ بولے گا؟ اور وہ جھوٹ بھی اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے یہ معجزے دیے ہیں، اللہ نے مجھے یہ کتاب دی ہے۔ تو جو ہے تو اور لوگوں پر تو لوگ جھوٹ بول سکتا ہے، جو اللہ کے بارے میں جو جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے، وہ نبی جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولیں گے؟ تو اس طرح جو ہے تو اب جو ہے تو یہ دوسری آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر اس میں علاقہ بھی لکھا ہوا ہے، کھجوروں والے شہر میں ہوگا، امن والے شہر میں ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے تو مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ یہ دونوں شہر جو ہے تو نبی کے آتے ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جب مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، نبی کے دور میں صحابہ جب نجاشی کے پاس گئے تھے حبشہ، تو جب مکے کے مشرکین واپس لینے گئے تو مسلمانوں نے جب دلائل دیے، عیسیٰ کے بارے میں بتایا، نبی کے بارے میں بتایا، تو وہ نجاشی کہنے لگا واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی اس کی خوشخبری ہے، مجھے پتہ ہے، میں نے پڑھی ہے۔ وہ بھی نبی پر کلمہ پڑھ کر، جو نجاشی تھا، بادشاہ تھا حبشہ کا، وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ جب وہ مر گیا تو نبی نے غائبانہ اس کا جنازہ بھی پڑھا، کیونکہ وہاں اس کا جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا کوئی، قوم اس کی عیسائی تھی، وہ خود جو ہے تو مسلمان تھا۔ تو اس طرح جو ہے تو زندگی رہی۔ تو آگے جو ہے تو جھوٹ کے بارے میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔